اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا واجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امة مسلمة لک وارنا مناسکنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم صدق اللہ العظیم۔ سورۃ البقرہ کا درس چل رہا ہے، آیت نمبر 128 اور 129 کی تلاوت ہوئی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعائیں جو وہ بیت اللہ کی تعمیر سے فارغ ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ کے حضور میں کر رہے ہیں، ان دعاؤں کو اللہ تعالیٰ نے ان آیتوں کا حصہ بنایا ہے۔ ان آیتوں میں ان مضامین کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے۔ بیت اللہ کی تعمیر سے حضرت ابراہیم علیہ السلام جب فارغ ہوئے تو ایک عظیم کام سے فارغ ہوئے ہیں، ایک عظیم کام، عظیم عمل، عظیم عبادت۔ تو انسان جب کوئی بڑا خیر کا کام کرتا ہے تو وہ اللہ سے کہتا ہے ربنا تقبل منا، اے اللہ اس کو قبول فرما لیجیے۔ ابراہیم علیہ السلام نے پہلی دعا تو یہی کری کہ اللہ جو بیت اللہ کی تعمیر کا کام آپ نے ہم سے لیا ہے اس کو قبول فرما لیجیے۔ پھر آگے جو آج کے درس کی آیتیں ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے دربار میں مزید یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اللہ مجھے میری اولاد و نسلوں کو اپنے فرما بردار بندوں میں، اپنے عبادت گزار، اطاعت گزار، تابع دار بندوں میں شامل فرما لیجیے۔ ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام دونوں ہی فرما برداروں میں سے تھے، لیکن انسان جس قدر اللہ تعالیٰ سے قریب ہوتا ہے اس کے اندر مزید فرما برداری کا شوق بڑھتا ہے، اور پھر وہ اللہ تعالیٰ سے کہتا ہے مجھے اور اپنی فرما برداری اور اپنا قرب نصیب فرما دیجیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس دعا کا مقصد بھی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے کہہ رہے ہیں کہ مزید اپنا قرب دے دیجیے۔ اللہ تعالیٰ کی محبت، اللہ تعالیٰ کا تعلق یہ ایک ایسی چیز ہے کہ اس کی کوئی انتہا نہیں ہے کہ یہ اتنا ہو جائے تو بس کافی ہے، اس میں تو جتنا اضافہ ہو جائے وہ کم ہے۔ تو ایک تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے لیے، اپنی اولادوں اور اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کے لیے دعائیں کر رہے ہیں کہ ہمیں اپنے مطیع، اطاعت گزار، فرما بردار، تابع دار بندوں میں شامل فرما۔ یہاں سے معلوم چلا کہ اپنے لیے، اپنی اولادوں کے لیے جہاں ہم جسمانی صحت کی فکر کرتے ہیں، دنیاوی لحاظ سے دنیا کی چیزوں کی، کھانے پینے کی فکر کرتے ہیں، اس کے لیے دعائیں بھی کرتے ہیں۔ انبیاء علیہ السلام جسمانی چیزوں سے زیادہ، دنیاوی چیزوں سے زیادہ روحانی نعمتوں کی فکر کیا کرتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی اپنے لیے، اپنی اولاد کے لیے اللہ تعالیٰ سے عبادت گزاری کی، فرما برداری کی زندگی مانگ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی عبادت کی، فرما برداری کی، نیکی کی، تقوی کی دولت اللہ تعالیٰ سے مانگ رہے ہیں اپنے لیے، اپنی اولاد کے لیے۔ دنیاوی چیزیں بھی اللہ تعالیٰ دے دیتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ سے اپنی اولاد کے لیے روحانی نعمتیں بھی مانگنی چاہیے۔ عبادت کا تعلق روحانیت سے ہے، اللہ کی محبت، اللہ کا تعلق، قرآن کی بہاریں، ایمان کی حلاوتیں، آخرت کی فکر، قرآن کی تلاوت کا شوق، عبادت کا شوق، یہ ساری روحانی چیزیں ہیں، ان کا تعلق انسان کے دل سے ہے۔ جسمانی چیزیں کیا ہیں؟ روٹی، کپڑا، مکان، گاڑی، ظاہری چیزیں جتنی ہیں ساری جسمانی چیزیں ہیں، اس سے انسان کے جسم کو فائدہ پہنچتا ہے۔ کپڑا پہنتا ہے جسمانی طور پر اچھا لگتا ہے، روٹی کھاتے ہیں صحت اچھی ہوتی ہے، جسمانی صحت اچھی ہوتی ہے، گھر اچھا ہو تو جسم کو آرام اور راحت ملتا ہے۔ تو جسم کے آرام اور راحت کی دنیاوی فکر جو ہم کرتے ہیں، یہ جسم قبر میں جانے کے بعد تو بالکل ختم ہو جائے گا، سڑ گل جائے گا۔ آگے کی زندگی میں کیا چیز کام آئے گی؟ وہ روحانیت ہے، ایمانیات ہیں، تلاوت اور عبادات ہیں، ان سے انسان کی روحانیت مضبوط ہوتی ہے، اندر کے
دل. اور یہ جو روحانیت ہے، روح کو ہم جتنا مضبوط کریں گے، یہ جسمانی دنیا کا جسم جب ختم ہو جائے گا تو روح تو رہے گی، پھر یہ روح آگے کا سفر طے کرے گی، قبر کا سفر، حشر کا سفر، میدان محشر. پھر اس روح پہ جنت کا جسم چڑھے گا، اس روح پر جنت کا جسم چڑھے گا، وہ اس سے عالی جسم ہوگا. تو اصل تو روح ہے انسان کی. جسم تو ختم ہو جائے گا. دنیا میں والدین اپنی اولاد کی جسمانی چیزوں کی فکر کرتے ہیں، تعلیم حاصل کر لے تاکہ اس کو کاروبار اچھا مل جائے تو اس سے کمائے گا تو جسم کو راحت ملے گی. یہ فکر بھی ہونی چاہیے، لیکن انبیاء علیہ السلام کی فکر اور دعاؤں سے معلوم چلتا ہے وہ اپنی اولاد کی روح کی فکر کرتے ہیں کہ روح بن گئی تو یہ روح دنیا میں بھی کام آئے گی. ابھی ہمارے جسم میں روح ہے تو ہم بیٹھے میں ہیں، اگر ہمارے جسم سے روح نکلتا ہے تو جسم تو بیکار ہے. تو یہ روح دنیا میں بھی اچھا، قبر میں بھی یہ روح کام آئے گی، یہی روح آخر کے سفر بھی طے کرے گی. اس لیے یہ جو کہتے ہیں نا اللہ تعالیٰ فرما برداری کی، عبادت گزاری کی، نیکی کی، تقوی کی زندگی دے دیں، اس کا مطلب ہماری روحانیت مضبوط ہو جائے، کیونکہ ہم عبادت کریں گے تو ہماری روح اچھی ہو جائے گی، روحانیت مضبوط ہو جائے گی. عبادتوں کا ذوق سے روحانیت مضبوط ہوگی، اور جب روح ہماری طاقتور ہوگی تو یہ روح قبر میں بھی عذاب سے بچائے گی، یہ روح ہمیں جنت میں بھی داخل کرائے گی. تو انبیاء علیہ السلام کی سوچ اور ان کی دعاؤں کو اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں کہ وہ اپنی اولاد کے لیے نیکی مانگا کرتے تھے، تقوی مانگا کرتے تھے، عبادت کی زندگی مانگا کرتے تھے. اور آگے فرمایا وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ ہم کو ہماری عبادتوں کے طریقے بھی سکھا دیجیے، یعنی جو آپ کی طرف سے عبادتیں مقرر ہیں، بالخصوص حج کی عبادت اور دیگر عبادتیں، وہ ہمیں سکھا دیجیے. اللہ کی عبادت اسی طریقے پہ کرنی چاہیے جو طریقہ اللہ کو منظور اور مقبول اور محبوب، اللہ کو پسندیدہ ہے. کوئی بھی عبادت اگر ہم اپنے طریقے سے کریں گے تو اللہ کے یہاں قبول نہیں ہوں گی. ظہر کی 4 رکعتیں ہیں، عشاء کی 4 ہیں، کوئی 4 کی جگہ 5 پڑھے کہ 5 پڑھنا ہوں ثواب زیادہ ملے گا، اللہ کے یہاں تو قبول نہیں ہے نا. مغرب کی 3 کی جگہ کوئی 4 پڑھ لیں کہ میں نے 3 کی جگہ 4 ہی تو پڑھی، اچھا کام کیا ہے، 4 رکعت پڑھ لی. نہیں، اللہ تعالیٰ نے جو عبادت کا طریقہ بنا کر دیا ہے اسی طریقے پر ہماری عبادت قبول ہوگی. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے عبادت کا طریقہ سیکھ رہے ہیں کہ ہمیں وہ عبادت کا طریقہ سکھا دیجئے اور ہماری توبہ قبول فرما لیجئے. تو عبادت کا وہ طریقہ جو اللہ نے سکھایا انبیاء علیہ السلام کو، اور انبیاء علیہ السلام نے سکھایا اپنے امتیوں کو، ہمیں ہمارا عبادت کا طریقہ سکھایا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے. آپ نے اپنے صحابہ کو سکھایا، صحابہ نے اپنے شاگردوں کو سکھایا، اور چلتا چلتا یہ طریقہ ہم تک پہنچا. تو آج ہم جو نماز پڑھتے ہیں یہ ہم گارنٹی سے کہہ سکتے ہیں کہ یہ وہ نماز ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی ہے. تو اللہ تعالیٰ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام اگلی دعا یہی کر رہے ہیں کہ ہمیں عبادت کا طریقہ سکھا دیجیے. وتب علینا، اور کتنے عبادت گزار ہیں، اللہ کے فرما بردار ہیں، کتنا بڑا کام کر کے فارغ ہوئے ہیں، بیت اللہ کی تعمیر، لیکن اس کے باوجود بھی توبہ کر رہے ہیں. اللہ ہماری توبہ کو قبول فرما لے. انبیاء علیہ السلام تو گناہ نہیں کرتے تھے، معصوم ہوتے تھے، توبہ کس بات کی ہے؟ یعنی عبادت جس طرح کرنی چاہیے تھی اس میں کچھ کوتاہی ہو گئی، یہ معاف فرما دی. ہم تو گناہ کرتے ہیں، ہم گناہ کر کے توبہ نہیں کرتے. یہ بات سمجھنے کی ہے کہ ہم گناہ کر کے توبہ نہیں کرتے. انبیاء علیہ السلام عبادت کر کے توبہ کرتے تھے. ان کی زندگی میں گناہ تو تھے نہیں، وہ تو گناہوں سے معصوم تھے، محفوظ تھے. اللہ تعالیٰ انبیاء علیہ السلام کو گناہوں سے بچاتے ہیں، وہ اللہ کے محبوب و مقرب بندے ہوتے ہیں. تو ان کے پاس تو گناہ نہیں تھے، گناہ تو ہمارے درمیان ہیں. تو پھر کس بات کی توبہ کر رہے ہیں؟ تو وہ عبادت میں ذرا سی بھی کوتاہی ہو گئی ہو تو اس پر معافی مانگ رہے ہیں. ہونا تو یہ چاہیے کہ ہم گناہوں پر توبہ کریں. توبہ تو گناہ پر کی جاتی ہے، ہم گناہوں پر توبہ کرنے میں کوتاہی اور سستی کرتے ہیں. انبیاء علیہ السلام عبادت کر کے اللہ سے کہہ رہے ہیں کہ جس درجے کی عبادت ہونی چاہیے تھی کوتاہی ہو گئی. اب بتائیے ذرا، ساری رات حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سامنے تہجد میں نماز میں کھڑے میں، اس درجے کی عبادت کی پوری رات کھڑے کھڑے پاؤں میں ورم آ گئے. پوری رات کھڑے کھڑے پاؤں میں سجن کی کس قدر اعلیٰ عبادت. اور جب سحر ہوئی تو اللہ قبول فرما لیں، جو کمی کوتاہی ہو معاف فرما دیں. بتائیے ذرا، پوری رات عبادت میں بھی کوئی کوتاہی ہوئی ہے، کمی ہوئی ہے؟ نہیں. اس کی بات بھی اللہ تعالیٰ سے یہ کہہ رہے ہیں کہ قبول فرما لیجیے اور جو کمی کوتاہی ہے معاف فرما دیں.
انک انت التواب الرحیم، بے شک تو ہی صرف توبہ قبول کرنے والا ہے اور رحیم بڑی رحمتیں کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ اپنے لیے، اپنی اولادوں کے لیے سب سے بہتر دعا وہی ہے جو انبیاء علیہ السلام کی زبان مبارک سے نکلی ہوئی ہیں۔ ہمیں بھی اپنے لیے، اپنی اولادوں کے لیے یہی دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ ہمیں، ہماری اولاد و نسلوں کو عبادت گزار بنا، تابعدار بنا، فرما بردار بنا، اور ہم سب کو اپنی عبادتوں کو کرنے کی توفیق نصیب فرما۔